اور بڑے افسوس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اہل سنت میں ایک طریقے سے بگاڑ نہیں ہے، کئی طریقوں سے سنیت کو توڑا جا رہا ہے۔ آج میں آپ تمام خود کو سنی کہتے ہیں نا؟ سنی بولیے، کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں۔ بتائیے کیا سنی فجر کی نماز میں بلینکٹ اوڑھ کر سوتا ہے؟ کیا سنی ظہر کاروبار میں ختم کر دیتا ہے؟ کیا سنی عصر مغرب عشاء ہوٹلوں میں، کاروباروں میں، گھریلو کام کاج میں ختم کر دیتا ہے؟ سنی کون؟ سنی وہ جو رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ سنی کون؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کرتا ہو، حضور سے محبت کرتا ہو۔ سنی کون؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر رسول اللہ بھی، جس کے پاس رسول اللہ بھی ہو، رسول کے صحابہ بھی ہو، رسول کی اہل بیت بھی ہو، ائمہ محدثین بھی ہو، اولیاء کی جماعت بھی ہو۔ سنی کون؟ جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہو۔ سنی کون؟ جس کے گھر پر غوث اعظم کا نشان ہو۔ سنی کون؟ جو خواجہ اعظم کا وفادار ہو۔ لیکن بتائیے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، ائمہ محدثین، سرکار پیران پیر کی زندگی آپ دیکھ لے اور خواجہ خواجگان کی زندگی آپ دیکھ لے، کیا یہ نمازیں چھوڑتے نظر آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 وقتہ نمازی تھے، یہ قائم اللیل تھے، اور یہ دن بھر روزہ رہا کرتے تھے، تہجد گزاری کیا کرتے تھے۔ آج تم خود کو سنی تو کہہ رہے ہو، لیکن ان کا طریقہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے آپ۔ اولیاء کا نام لے لینا، بولے میں بخشے جاؤں گا، دامن پکڑ لوں گا، بخشے جاؤں گا، دامن پکڑ لوں گا، اب مجھے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، دامن پکڑ لوں گا، 5 وقتہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، دامن پکڑ لوں گا، اب مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھلی جہالت ہے، اس سے بڑی کوئی اور جہالت تم کو نظر نہیں آئے گی۔ ارے دامن پکڑ کر مسجدوں کو مت چھوڑو، غوث پاک کا دامن اگر تم نے تھاما ہے تو تمہارے سر سجدے میں ہونے چاہیے۔ غوث اعظم کا دامن اگر تم نے تھاما ہے تو تم کو شریعت کا علم ہونا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے تمہارے پاس یہ علم ہونا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے کیسی محبت کرو، اولیاء کے طریقے پر رہو، اور شکر ادا کرو اللہ نے تم کو اہل سنت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اہل سنت والجماعت بنایا ہے۔ وہ جماعت جس کے جھنڈے 1450 سال سے لہرا رہے ہیں، آج تک لہرا رہے ہیں۔ وہ جماعت جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو پیدا کیا۔ اہل سنت وہ ہے جس میں اللہ نے فاروق اعظم کو پیدا کیا۔ اہل سنت وہ ہے جس میں اللہ نے عثمان ذی النورین کو پیدا کیا۔ اہل سنت وہ جس میں اللہ رب العزت نے مولا علی مشکل کشا کو پیدا کیا۔ اہل سنت غوث اعظم کی جماعت، اہل سنت احمد کبیر رفاعی کی جماعت، اہل سنت سرکار سیدنا غریب نواز کی جماعت، اہل سنت بابا شرف الدین کی جماعت، اہل سنت یوسفین شریفین کی جماعت۔ 1450 سال میں جتنے ولی پیدا ہوئے اہل سنت پہ پیدا ہوئے۔ اتنی مقدس جماعت اللہ نے دی ہے، لیکن سنیوں کا یہ حال ہے، سنیوں کا یہ حال ہے، کیا رے ڈکر، وہ تو جمعہ کو ایک ٹکر، جمعہ کو ایک ٹکر، جمعے کو جمعہ آ رہی، 2 رکعت پڑھ رہی، بھاگ رہی، پھر شکوہ کر رہی، شکایت کر رہی، ہمارے محلے کی مسجد میں وہابی آ گئے، اہل حدیث آ گئے۔ ارے تو مسجد کو گیا تو وہابی کہیں کو آتا، اہل حدیث کہیں کو آتا؟ آپ مسجد کو جا رہے ہیں ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 1 بار، آپ کا تعلق مسجدوں سے آج نہیں رہا۔ بتائیے آپ، وہ آ کر قبضہ بھی کرے گا، وہ آ کر مصلی پر قبضہ کرے گا، وہ آ کر آپ کے محلے کے بچوں کے عقیدے خراب کرے گا، تو یہاں پر قصوروار کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جو سنیت کے نام پر بے عملی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر، آج کیا حال ہمارا ہو گیا، انالائزز اپنا کرو، اپنا محاسبہ نفس کرو۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا آسان ہے کہ یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، تم جب کہہ سکو گے، جب تمہیں کہنے کا حق ہوگا، جب تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ گے، 5 وقتہ تم نمازی بن جاؤ گے، شریعت کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے۔